السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام، یہ مضمون امان اللہ خان صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام قرآن مجید کی روشنی میں تین شخصیتیں ایسی ہیں جن کا ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر خیر ہوا ہے، جن کا شمار غیر انبیاء علیہ السلام میں ہوتا ہے۔ پہلے حضرت لقمان علیہ السلام، دوسرا حضرت طالوت، تیسرے حضرت ذوالقرنین۔ ان میں درجہ اول حضرت لقمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ مکمل سورہ حضرت لقمان کے نام سے ہے۔ دوسرے یہ کہ سورہ کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قدر افزائی کی کہ ایک مکمل صورت ہی آپ کے نام سے قرآن مجید میں جگہ دی۔ آپ کی شخصیت کے متعلق قدیم و جدید تفاسیر میں کافی اختلاف ہے۔ اگر ہم حضرت لقمان کی نصیحتوں پر قرآنی آیات کی روشنی میں غور کریں، مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں، حضرت لقمان یمن میں ایک قبیلے کے سردار تھے۔ اپنی ضعیف العمری میں آپ نے اپنی سرداری اپنے بیٹے کو منتقل فرماتے ہوئے وہ نصیحتیں فرمائیں جو ایک قبیلے کے سردار کے شایان شان آتی ہیں۔ پہلی نصیحت: بیٹا نماز قائم کر۔ اولیاء اللہ کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین و تاکید کرتے ہیں۔ دوسرا: اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لقمان کی نصیحتیں انبیائی تعلیمات پر مبنی تھیں۔ دعوت دین کی راہ میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں صبر ہی کی وجہ سے داعی ساری مشکلوں کو برداشت کر پاتا ہے۔ تیسری نصیحت: اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی نظر پھیر کر بات نہ کر۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت اس تناظر میں فرمائی کہ اقتدار پر فائز شخص کا مزاج کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ جب کوئی مجبور بے سہارا آدمی اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص نظر ملائے بغیر دوسری طرف رخ پھیر لیتا ہے۔ ایسا تاثر دیتا ہے جیسے آدمی سے نظر ملانا بھی اس کے منصب سے فروتر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حضرت لقمان نے فرمایا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ اس نصیحت سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے نظر ملا کر بات کرنا چاہیے۔ نظر ملا کر بات کرنے سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے، خلوص اور محبت بڑھتی ہے۔ ملنے ملانے والے پھر ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ البتہ خیال رکھیں کہ اپنے والدین اور اساتذہ سے بات کرتے وقت نظر نیچی رکھ کر بات کرنا ادب و احترام کا حصہ ہے۔ چوتھی نصیحت: اور زمین میں اکڑ کر چلنا بھی کبر و غرور کی علامت ہے۔ آدمی کی چال اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اکڑپن کی چال میں کس بات کا غرور و تکبر چھپا ہے۔ آدمی کی چال میں اکڑ اور اتراہٹ کی شان لازماً اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کے دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے۔ ایسی چال جو کبر و غرور سے بھری ہو، اس کو نہ اپنانے کے لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تاکید فرمائی۔ پانچویں نصیحت: اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسندی یعنی آدمی کا خود اپنے اوپر فریفتہ ہونا۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تین بڑی مہلک چیزوں میں سب سے زیادہ مہلک شمار کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رہیں تین مہلک چیزیں تو ان میں سے ایک خواہشوں کی پیروی ہے، دوسرے بخل کی اطاعت، تیسرے آدمی کا خود اپنے آپ پر فریفتہ ہونا۔ یہ چیز ان تینوں میں سے سب سے زیادہ سخت ہے۔ چھٹی نصیحت: اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی ایسی چال جو اپنی فطرت کے مطابق ہو، جس کو دیکھنے سے آدمی سمجھ جائے کہ یہ شخص سنجیدہ مزاج اور باوقار شخصیت کا حامل ہے۔ ساتویں نصیحت: اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اونچی اور کرخت آواز میں بات کرنا یہ بھی اپنی برتری جتانے کی علامت ہے۔ سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ وہ شخص کسی اور کی بات سننا نہیں چاہتا، اپنی ہی بات منوانے کے لیے اونچی آواز کے زور پر دوسروں پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی اونچی آواز سے لوگوں پر حاوی ہو جائے۔ مخاطب ایک شریف آدمی
خاموشی اختیار کرتا ہے یا نرم لہجے میں بات کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری بزدلی سمجھی جاتی ہے۔ چیخ کر بات کرنے والا آدمی اپنی کرخت آواز سے کسی کو کوئی نقصان تو کیا پہنچائے گا، خود اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ ایک تو یہ کہ سننے والے بہت دیر تک اونچی آواز کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ آئندہ وہ ایسے شخص سے دور رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں جو ان کے کانوں پر آواز کی شکل میں ہتھوڑے برساتا ہے۔ واضح ہو کہ ایک مجمع کو خطاب کرنے والا ظاہر ہے بلند آواز سے ہی خطاب کرے گا۔ نماز باجماعت کے لیے بلند آواز سے ہی اذان دی جائے گی۔ ایسی بلند آوازیں سامعین کی فطری مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں۔ چیخ کر بات کرنے اور بلند آواز کو بوقت ضرورت استعمال کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو ہر کوئی خوب سمجھتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اونچی آواز میں بات کرنے والا خود اپنی صحت کا بھی نقصان کر لے گا کہ مسلسل چیخ کر بات کرتے رہنے سے اس کا مزاج منفی سوچ کا عادی ہو جائے گا۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں بیک وقت صحت اور اخلاق کی حفاظت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان ساری نصیحتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن پر انبیائی تعلیمات کا اثر تھا، جس کی تعلیم انہوں نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو دی۔ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے پابند، تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ راتوں میں کم ہی سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں مغفرت مانگتے تھے۔ ان کے مالوں میں وسائل اور محروم کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے کی ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔